السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ وہ حسین تحفہ ہے جس کے کمالات کا ظہور پہلے زمانے میں تو ہوا بلکہ آج بھی جاری و ساری ہے اور آنے والے زمانے میں بھی اس کے کمالات ظاہر ہوتے رہیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا آخری پیغام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، بے شک ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور بے شک ہم خود ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ناظرین گرامی، اللہ کا یہ وعدہ کیسا سچا ثابت ہوا، اور اس کے شہر ماسکو میں جہاں مذہب کو انفرادی زندگی سے بے دخل کر دیا گیا، جب وہاں پر قرآن مجید پر پابندی لگائی گئی تو کون سا زندہ کرشمہ دیکھنے کو ملا جس کا لوگوں نے مشاہدہ کیا۔ خواتین و حضرات، یہ واقعہ 1973 کا ہے، جب رشیا میں بہت لوگ ایسے تھے جو اللہ کو نہیں مانتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ کوئی خدا نہیں ہے، کوئی تخلیق کار نہیں ہے، یعنی کسی اللہ نے اس دنیا کو نہیں بنایا۔ اس وقت دنیا کا یہ ماننا تھا کہ پورا ایشیا سرخ ہو جائے گا۔ اس وقت ایک مسلم آفیسر ٹریننگ کے لیے ماسکو گیا، انہی کی زبانی ہم آپ کو ان کا واقعہ سناتے ہیں۔ کہتے ہیں جب وہ وہاں پر پہنچے تو انہوں نے اپنے دوستوں سے کہا، چلو جمعہ ادا کرنے کی تیاری کرتے ہیں اور جمعہ پڑھنے چلتے ہیں۔ ان کے دوستوں نے کہا کہ یہاں مسجدوں کو باقاعدہ گودام میں تبدیل کر دیا گیا ہے، ایک دو مسجدیں صرف سیاحوں کی کامگاہ بنائی گئی ہیں، اور اس شہر میں 2-3 مسجدیں موجود ہیں اور وہ کبھی بند تو کبھی کھلی رہتی ہیں۔ اس آفیسر نے اپنے دوستوں کی باتیں سنی اور کہنے لگا کہ آپ مجھے مسجد کا ایڈریس دے دو، میں خود چلا جاؤں گا۔ وہ آفیسر اپنے دوستوں سے ایڈریس معلوم کرنے کے بعد جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف چلا۔ بڑی مشکل کے بعد وہ اس مسجد تک پہنچا تو وہ مسجد بند ہے۔ وہاں موجود لوگوں سے پتہ کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ مسجد کے پاس رہ رہے ایک آدمی کے پاس چابی ہے۔ اس آفیسر نے اس مسجد والے سے کہا کہ آپ مسجد کھول دیں، مجھے جمعے کی نماز ادا کرنی ہے۔ وہ آدمی بولا، دروازہ تو میں کھول دوں گا، آپ کا کوئی نقصان ہوا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں گا۔ تو اس پولیس آفیسر نے کہا، میں اپنے ملک میں بھی مسلمان تھا اور میں غیر ملک میں بھی مسلمان ہوں، اور میں اپنے ملک میں بھی نماز ادا کرتا تھا اور میں غیر ملک میں بھی نماز ادا کروں گا، چاہے جو ہو جائے۔ اس نے میری اس بات پر مسجد کا دروازہ کھول دیا اور میں اندر گیا تو مسجد کا ماحول بہت خراب تھا۔ میں جلدی صفائی کے اس کام سے فارغ ہونے کے بعد پھر میں نے بلند آواز میں اذان دی، اور میری آواز سن کر تمام چھوٹے بڑے مسجد کے دروازے پر جمع ہو گئے اور بولے کہ یہ کون ہے جس نے موت کو آواز دی ہے، لیکن ڈر کے مارے کوئی مسجد کے اندر نہ آ سکا۔ بس میں اکیلا تھا۔ میں نے نماز ادا کی اور جب میں وہاں سے رخصت ہوا تو لوگ مجھے ایسے دیکھ رہے تھے کہ جیسے میں نے نماز ادا نہیں کی بلکہ دنیا کا کوئی انوکھا کام کر کے آیا ہوں۔ جب میں باہر جانے لگا تو مجھے ایک چھوٹا سا بچہ ملا اور اس نے مجھ سے کہا کہ آپ منہ دھو کر چلیے اور چائے پی لیجئے۔ پہلے تو میں نے اسے انکار کر دیا، لیکن بعد میں انکار نہ کر سکا کیونکہ اس کی زبان کا اخلاص دیکھ کر میں جانے پر مجبور ہو گیا۔ جب میں اس بچے کے گھر پہنچا تو گھر میں طرح طرح کے پکوان بن چکے تھے۔ میرے آنے پر سب نے میرا خوب استقبال کیا اور مجھے کھانا کھلایا اور چائے پلائی۔ میں نے اس بچے کو پوچھا، آپ قرآن پڑھنا جانتے ہو؟ تو اس بچے نے کہا، جی ہاں۔ میں نے قرآن کا نسخہ نکالا تو اس بچے کو پڑھنے کو نکالا اور ایک آیت پڑھ کر بتانے ہی والا تھا کہ تھوڑا سا سنتے ہی وہ بچہ فر پڑھنے لگتا ہے، وہ بھی بنا دیکھے۔ میں نے اس کے والد سے پوچھا، آخر یہ کیا معاملہ ہے؟ اس کے والد نے کہا کہ یہاں ہر بچہ قرآن کو دیکھ کر تو نہیں پڑھ سکتا، لیکن یہ بچہ حافظ قرآن ہے۔ میں نے پوچھا، پھر آپ کے بچے کیسے پڑھتے ہیں؟ تو اس کے والد نے کہا کہ یہاں
یہاں بازار میں اکثر حافظ قرآن ہیں، کوئی ٹریلر ہے، کوئی سبزی فروش ہے، کوئی کسان ہے، لیکن قرآن کو گھر میں نہیں رکھ سکتے ہیں، اور اگر کوئی پکڑا گیا تو اس کے پورے خاندان کو سخت سزا ہوتی ہے۔ بس بچوں کو کسی بہانے حفظ قرآن ہی یاد کراتے ہیں، جہاں وہ الحمد سے شروع کرتے ہیں اور قل اعوذ برب الناس پر ختم کرتے ہیں، جس سے وہ قرآن حافظ بن جاتے ہیں۔ اور یہاں جتنے بھی بچے کھیل رہے ہیں اکثر حافظ قرآن ہیں۔ تو وہ آفیسر باہر گیا اور بچوں سے پڑھوا کر دیکھا تو سب بچوں نے فر پڑھ دیا۔ جب وہ آفیسر وہاں سے جانے لگا، ان کے گھر سے باہر نکلا تو دل نے کہا کہ اب سمجھا کہ اللہ کے ارشاد کا کیا مطلب ہے۔ قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا کہ بے شک ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور بے شک ہم خود ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، دیکھا اللہ خود کیسے حفاظت کرتا ہے۔ ظالم حکومت نے قرآن کے نسخے رکھنے سے منع کر دیا، لیکن ان سینوں کا کیا جو قرآن کو سینوں میں محفوظ لیے پھر رہے ہیں۔ قرآن شریف کا ایک ایسا معجزہ جس کا پوری دنیا بھی مل کر کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ انہوں نے قرآن کو رکھنے سے منع کیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ان کے سینوں میں اتار دیا اور ایسا محفوظ کر دیا کہ چھوٹے سے چھوٹا بچہ قرآن شریف کو فر پڑھنے لگتا ہے۔ تو پیارے دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو بھی قرآن پاک پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔